الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ انتہائی قابل احترام محترم مولانا احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم نے بار دیگر آپ کے پاس حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا گوں کہ اللہ پاک ہمارا خانہ خدا میں یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں نے جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دن میں جمعۃ المبارک کے بیان میں یہی آیا کریمہ تھی، اور اس سے متصل دو اگلے حصے، چونکہ بات قرآن کریم کی ہے، کسی ایک آیا کریمہ پر کلام کرنا نصیب ہو تو آپ تا حیات کلام کرتے رہیں، اس کے پہلو اور اس کا کلی ادراک تک آپ نہیں پہنچتے۔ تو وہ گزارشات جو میں نے دن میں کی ہیں، میری خواہش تھی کہ اگلی آیات جو ہیں ان سے متعلقہ بھی جو گزارشات ہیں وہ پیش کروں، کچھ وقت وہاں اور کچھ وقت یہاں، تاکہ یہ آیات مکمل ہوں۔ پہلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا ہے طاسین، حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کریم کلام ذاتی، اس کا ایک ایک حصہ بابرکت۔ اللہ کریم علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے، ہم تک دین پہنچانا، دینی احکامات اور دینی پہلوؤں پر تحقیق، یہ ساری محنتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان۔ یوں تو آج ایسی جدت ہے کہ جس جدت کے پیش نظر آپ کسی لینگویج کو بھی اگر آپ اپ ڈیٹ کریں اور کسی دوسری لینگویج میں سمجھنا چاہیں، اس کے تراجم معنی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب بات قرآن کریم کی آتی ہے تو اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ وہ معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ حکمت جو رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی، وہ پہلو ادراک کے جو آپ نے مخلوق کو قرآن کریم کی حدود کے عطا فرمائے، وہی حق ہے، اور انہی پہلوؤں میں رہتی ہوئی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ تو حروف مقطعات میں وہ بات، وہ پہلو، کس کی برکات، ایسے الفاظ، ایسا شمار نہیں جو قرآن کریم کی برکات کا کلی حق ادا کر سکیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ روشنی کا تصور، نور کا تصور دیکھنے اور اپنے راستے کو پانے کا نام ہوتا ہے، اور روشن پہلو رہنمائی کا سبب بنتا ہے اور محتاج کی احتیاج پوری کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اللہ کریم کا کلام ہے، اور اللہ جل شانہ کا کلام جب آپ پورے کلام ذات باری تعالیٰ کو دیکھیں تو یہ اس نے احسان فرمایا کہ ہمیں بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کتاب قرآن کریم کی عطا فرمائی، کہ ہمیں اللہ جل شانہ کا کلام ایسا، ہم جیسے کمزور خطا کار بھی شرف ہم کلامی حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب بات قرآن کریم کی آیات کی آتی ہیں، قرآن کریم فرقان حمید، حق و باطل کی ایسی تفریق فرماتا ہے کہ کہیں کسی درجے کی، کسی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم بابرکت، اس کا دیکھنا برکت، اس کا چھونا برکت، اس کا گھر میں ہونا برکت،
لیکن جو حق ادا ہوگا، جو رب کائنات کا حکم ہے، جو اللہ جل شانہ نے حیات عطا فرمائی ہے، جو اس حیات کے سوالات ہیں، جو اس حیات میں پیچیدگیاں ہیں، جو اس حیات میں خواہشات اور بے شمار ایسے پہلو کہ جو بھول بھلائیاں ہیں زندگی کی، کہ جب ان تمام حصوں میں رہنمائی حاصل کی جائے قرآن کریم سے۔ میں نے قرآن کریم کے ترجمے سے متعلق عرض کیا، یہی بات اس کی حدود و قیود کی تعین کی ہے کہ جہاں جس پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا، آپ نے بنفس نفیس زندگی مبارک بسر فرمائی، اور ایسا امتزاج ہے اس مبارک حیات میں کہ زندگی کا کوئی پہلو اور کسی پہلو میں کوئی تشنگی بچتی نہیں ہے۔ دار دنیا میں ولادت باسعادت ایک ایسی کیفیت اور حال میں ہے کہ یتیمی کی زندگی ہے۔ دار دنیا سے پردہ فرمانا ایسا مقام ہے کہ ایک دنیا کا صاحب اختیار یعنی اقتدار کا حامل جو حیثیت ہے، اب ان دو حیثیتوں میں کمزور ترین حیثیت اور دنیا کی مضبوط ترین حیثیت، اس میں ذاتی مبارک زندگی دیکھیں، ازدواجی مبارک زندگی دیکھیں، کاروباری حیات دیکھیں، انفرادی پہلوؤں میں دیکھیں، اجتماعی پہلوؤں میں دیکھیں، الحمدللہ سبحان اللہ ہمارے لیے ہر جگہ ہر پہلو میں رہنمائی۔ تو جب بات آتی ہے قرآن کریم کی آیات اور اس کی رہنمائی کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سبب اور خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری یا خوشی دنیا کی زندگی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیفیت ہے، اور دنیا میں کیفیات ایک جیسی رہتی نہیں۔ کیفیات کا زیر و بم، اس کا انحصار آپ کی ذات، آپ کے گرد و پیش، آپ کی خواہشات کتنی ہی پہلوؤں سے ہو، لیکن ایک طرح کی کیفیت نہیں رہتی۔ تو خوشی بھی ایک کیفیت ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں خوشی کی جو بنیادی حیثیت یا کیفیت ہے، اس کا انحصار قلب انسانی پر ہے۔ جتنا وہ مطمئن ہوگا، اتنا زندگی کے بحر میں اطمینان ہوگا۔ اور قرآن کریم دلوں کے اطمینان کو فرماتا ہے کہ دلوں کا قرار یاد الہی سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کی زندگی میں انسان جب کوئی خواہش کرتا ہے تو یہ بھی متعلقہ قلب انسانی سے ہے۔ کوئی چاہتا ہے بھلے کہیں اس کی تلخی ہو تو وہ بھی ایک کیفیت اور حال ہے، اس کا بھی مقام قلب انسانی ہے۔ اور بالعموم مزاج ایسا ہے کہ اپنی ذات کے گرد ایسے بنتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہ ہو، میری حیثیت، میری اولاد، میرا مقام، میرا ورع و تقوی، کتنے ہی پہلو ہیں کہ آپ ان پہلوؤں پر بات کرتے جائیں تو بات ذات کے گرد گرد آتی رہتی ہے۔ اور جب بندہ ذات ہی پر انحصار کرتا ہے تو خواہشات ایسے ایسے رنگ دکھاتی ہیں جو دنیا کی حقیقت یا زندگی کی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ مثلا میں وہاں سے یہاں چل کر آیا تو میں اس سٹیج پر چڑھتے ہوئے دوسرے ساتھی کا سہارا لیا۔ میرے دل سے پوچھیں گے تو یقیناً میرا دل چاہے گا کہ میری اتنی صحت ہو کہ ساتھی کا سہارا تو کجا میرے ہاتھ میں چھڑی بھی نہ ہو۔ لیکن جب میں حقائق دنیا یا حقیقت زندگی دیکھوں گا تو یہ جو بیماری ہے یہ لاحق ہے۔ اب اسے میں اپنے قلب پر انحصار کروں تو قلب یا میری دل یا میری خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ بیماری اور تکلیف نہ ہو، لیکن جب میں حقیقت کو دیکھتا ہوں تو حقیقت میں یہ تکلیف ہے۔ اب اپنی زندگی کو اپنی قلب اور خواہشات کے دائرے میں دیکھتا رہوں تو جگہ جگہ یہ کرچیاں دل کی ٹوٹیں گی، دل ٹوٹے گا، وہ کرچیاں دل زخمی کریں گی، اداسی آئے گی، تکلیف آئے گی، خوشی نہیں ہوگی۔ یہی کیفیت اور حال یہ جو حصہ فرما للمؤمنین، صاحب ایمان کی حیثیت سے جب حقیقت کو آپ دیکھیں گے
تو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا یا یہ جہان کل زندگی تو نہیں ہے۔ زندگی کے پہلوؤں میں ایک ایسا پہلو ہے جہاں ہم مکلف ہیں، لیکن زندگی تمام نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی زندگی کی کروٹ تھی، یوم الست تھا، ماں کا پیٹ ہے، یہاں ہم ہیں، پھر زمین ہوگی، گور ہوگی، برزخ ہوگا، قیامت ہوگی، عبدالآباد زندگی ہوگی۔ اور جب اس تمام حقائق سے ہمیں دین اسلام آگاہ فرماتا ہے تو قلوب کا وہ کیفیت اور حال جس کے انحصار صرف یہاں اور اپنی خواہش پر رہتا ہے وہ نہیں رہتا، وہ تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کہ تکلیف اللہ کی طرف سے، خوشی اسی کی عطا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے مومن کے دونوں پہلو جو ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، یعنی اگر کامیاب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کہیں دکھ یا تکلیف کے پہلوؤں میں آتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ہر دو پہلو مثبت ہوں گے، لیکن نسبت کس سے ہوں گے؟ للمؤمنین، جنہیں ایمان نصیب ہوگا۔ تو صاحب ایمان کو خوشخبری، یعنی وہ مقصد حیات جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اس تمام مقصد حیات کا راز مضمر ہے کلام ذات باری تعالی۔ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، یہ بہت بڑا احسان۔ تمام امتوں کا ایمان کے حصوں میں آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانا لازم۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایمان، اور اپنی قوموں، اپنی اقوام کو اس نسبت سے ایمان کی تبلیغ جو ہے وہ اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں بیان ہے۔ پھر وہ حصہ جو معراج شریف کی رات میں اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کو نماز دو گانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عطا فرمائی، وہ جو ایمان آپ کی ذات پر ہے اسے اللہ جل شانہ نے عملی حصوں میں عطا فرمایا۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ مقربین بارگاہ الہی۔ اور یہ وہ انبیاء اور رسول کی جماعت ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسب سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام وہبی ہے، اور اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اس نے اپنے مقرب جو ہیں انہیں چنا۔ اور یہ چناؤ مخلوق کو اس کی ضرورت اور اس کی احتیاج کی تکمیل کا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات رب ہے، اور رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ یہ بندہ بندگی کے معنوں سے آشنا نہ ہو سکتا اللہ جل شانہ انبیاء اور رسول مبعوث نہ فرماتا۔ اور تمام طرح کی عطا اللہ جل شانہ نے جو فرمائی ہے، ان تمام عطاؤں کو جب آپ جمع فرمائے اور مجسم رحمت میں آ کر دیکھیں تو وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑے عطا کی بات ہے، اور بڑے بختوں کی بات ہے۔ اب جب للمؤمنین یہ آگاہی نصیب ہوتی ہے تو وہ کیسے لوگ ہوں جنہیں قرآن کریم خوشخبری ارشاد فرما رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ پہلو ہے کہ جنہیں خوشخبری نصیب ہوگی، جن کا ایمان ایسا راسخ اور مضبوط ہوگا کہ جن کے لیے یا جن کی نسبت خوشخبری بیان فرمائی جا رہی ہے، محترم سامعین کرام، ان کی کیا خصوصیت ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ عبادات میں فرائض کا بہت بڑا مقام، بنیادی حصہ ہے، اور فرائض میں سب سے بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کیا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ جل شانہ کو بہت پسند؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔ وہ مالک اور بے نیاز ہے، ہم مخلوق اور محتاج۔ نماز کی ادائیگی کا احسان نہیں ہے، نہ کسی کا ایمان لانا احسان ہے اللہ اور اس کے حبیب پر، اور نہ اعمال کا اختیار کرنا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر احسان۔ یہ محتاج، اس محتاج کی اپنی ضرورت پوری فرمائی جا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے میرے حبیب انہیں بتا دیں کہ تمہارا ایمان لانا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں صاحب ایمان کیا۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو یقیناً وہ بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی پہچان، بے ایمان کے لیے تفریق، آپ کی ہم جماعت کے پہلوؤں اور غیر کے پہلو، یہ تفریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بیان کیا۔ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی، فزیکل اور نان فزیکل جو غلطیاں ہیں، برائی اور بے حیائی میں یہ دونوں داخل ہو۔ اور نماز کا اجر جو عین موقع پر نمازی کو نصیب ہوتا ہے وہ برائی اور بے حیائی سے دوری ہے۔ جب فزیکل اور نان فزیکل غلطی کو آپ دیکھیں تو پیچھے کچھ ہے، بچتی تو کوئی نہیں۔ تو نماز کی ادائیگی آج کی جدت میڈیکل سائنس آپ کے وجود کی ضرورت بیان کرے گی، اور قرآن کریم اسے آپ کے ان مخفی حصوں کو جن کا ظاہراً دیکھنا ممکن نہیں، محال ہے کہ نیا خانے دل کا حال ہے، وہاں تک کی جزیات کو درستگی کا سبب بیان فرماتا ہے کہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے دور کر دے۔ اور برائی اور بے حیائی سے کوئی دور ہوگا، یقیناً اسے وہ پہلو نصیب ہو رہے ہیں جسے قرآن کریم و بشرا، خوشخبری بیان فرما رہا ہے۔ تو جب اس خوشخبری کو دیکھیں گے تو یہ جو وقتی خوشیاں ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ہنستے ہوئے ہم مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ دفعتاً ایسی خبر آتی ہے کہ وہ مسکراہٹ جو ہے وہ رونے میں بدل جاتی ہے، کیسے چیخوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنے گرد دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنے محلوں اور خاندانوں میں دیکھتے ہیں، آبادیوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ خوشی جس کی قرآن کریم اظہار فرما رہا ہے کہ انہیں بتائی جائے، وہ خوشی ہے جو ہمیشگی کی ہے کہ دار دنیا کی زندگی کا اطمینان بخش پہلو وہی ہوگا جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا۔ اس پہلو کو سوچ پر پرکھ لیں، اس پہلو کو اعمال یعنی عملی زندگی میں دیکھ لیں۔ یہ وہ حصے ہیں جو قرآن کریم تعلیم فرماتا ہے۔ اور نماز کی ادائیگی اور نماز کا اجر اور ثواب، اللہ جل شانہ کا اس عمل کو پسند کرنا، اتنا پسند کرنا کہ تمام اعمال سے بڑھ کر، یہ وہ فرما برداری کی کیفیت اور بندگی کی کیفیت عطا فرماتا ہے جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور فرمائیں تو جو قیام صلاح کے معنی ہیں یا اس کی ادائیگی کے حصے اور باریکیاں ہیں، کیا اس میں صرف جانماز کا پاک ہونا آئے گا؟ کیا اس میں صرف جو زیب تن کپڑا ہے اس کے پاک ہونے کی بات آئے گی؟ کیا وجود اور رگوں میں بہتا خون جو ہماری خوراک کے سبب ہے، کیا وہ لقمہ داخل نہ ہوگا کہ جس لقمے سے ہمیں وجود کو طاقت نصیب ہوئی اور رکوع و سجود کو پہنچنے وہ حلال ہے یا حرام؟ تو جب قیام صلاۃ میں آئیں گے تو پورا اہتمام ظاہری اور باطنی ہر پہلوؤں سے کرتے آئیں گے، یقیناً وقت پر ادا ہے، لیکن اس ادائیگی کے لیے جو بنیادیں ہیں
ان تمام کا اہتمام کرتے ہوئے جب رکوع و سجود ہوگی تو یقیناً یہ نتیجہ نصیب ہو جائے، قرآن فرما رہا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ادائیگی صلاح کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے کردار، معمولات اور سوچوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں تضادات آتے ہیں۔ تو جب تضادات آتی ہیں تو پھر پیمانہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کلام ذات باری تعالی وہاں لاتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نماز کی جو شرف قبولیت برائی اور بے حیائی سے دور کر دیتی، ہماری سوچوں اور مزاج سے یہ خفی پہلوؤں سے نکلتی نہیں کمزوریاں، اور قرآن فرما رہا تو سمجھ آئی کہ جو اپنی نماز کی ادائیگی ہمیں وہاں تحقیق کی ضرورت ہے، کس اہتمام، کس شوق اور کتنے محبت سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم علماء کرام کو اجر عطا فرمائے۔ فقہی پہلوؤں میں اتنی تحقیق فرمائی گئی ہے ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اب جو مخاطب ہے سمجھنا تو اس نے ہے نا محترم سامعین کرام، تو جب اس سمجھ کی بات آئے گی تو وہ باریکیاں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، پھر نماز کی ادائیگی میں ہے جو احکامات ہیں ان کا جاننا بھی تو اسی کے ذمہ ہے نا جو نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب قیام صلاح جامع و اکمل ہونا نصیب ہو جائے گا تو پھر وہ نتائج مرتب ہوں گے جو قرآن فرما رہا ہے۔ اور وہ خوشی یہ نہیں ہوگی کہ عارضی اور فانی جہان کی عارضی اور فانی خوشیاں ہیں، بلکہ اس عارضی اور فانی جہان کی ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے لوگ پردہ کر گئے، وقت پورا ہو گیا، ملک الموت وارد ہو گیا، ان کے چہرے مسکرا رہے ہوتے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ دیکھتے ہیں، ہم آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لگتا ہے مسکرا رہا ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ مردہ ہے، اس میں جان ہے۔ ہماری آنکھیں شہادت دے رہی ہیں کہ یہ مسکرا رہا ہے۔ تو پھر وہ خوشی ایسی ہے کہ وہ تکلیف جو سکرات الموت کی ہے اس میں سے بھی مسکراتے ہوئے گزرنے کا سبب ہوتی ہے، اور ہمیشہ کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ اللہ جل شانہ نے جہاں انبیاء سابقہ کے حصے بیان فرمائے، ان آیات میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ انسانی زندگی کی جہاں ضرورت ایمان اور عبادات ہیں، وہاں معاملات کی، اور معیشت انسانی زندگی میں بڑا بنیادی کردار رکھتی ہے، اور دنیا جہان کا نظام معیشت ایسا ہے کہ وہ پیسے کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، حق ملکیت ذات کی طرف لے جاتا ہے، اور دین اسلام کا نظام معیشت ایسا ہے کہ یہ پیسہ ایک جگہ رکنے نہیں دیتا، اس کی سرکولیشن رہتی ہے۔ اب جب کوئی آمدنی کسی کے پاس آتی ہے اور اس میں سے وہ ٹیکسز ادا کرتا ہے جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ اس سے پوچھتی نہیں ہے کہ آپ نے اسے جمع کیا، آپ نے سارا پیسہ کسی کو دے دیا، یا آپ نے اپنا سارا پیسہ آگ میں جھونک دیا۔ قانون کی بائنڈنگ کے اندر رہتے ہوئے وہ اس پیسے کا استعمال کرے یا جلا دے، کوئی قطغن نہیں۔ لیکن جب شریعت اسلامی سے دیکھتے ہیں تو نظام زکوٰۃ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ادائیگیاں جو لین دین کی ہیں، اس ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے وہ پھر یہ اعلان کرتا ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے جس نے دیا ہے، اس کے نام پر پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ یہاں وہ پیسے کو رکنے نہیں دیتا، وہاں نیا خانے دل میں جو محبت ہے دولت اور پیسے کی وہ بھی نہیں بچتی۔ بندہ مانتا ہے کہ یہ اس کا مال ہے جس کا حکم ہے، تو اس کے حکم کے مطابق مصارف کرتا ہے، اور مصارف کی باریکیاں حدود و قیود میں جب دین نصیب دیتا ہے، فرماتا ہے، تو کہیں کسی کے لیے تنگی کا سبب نہیں بنتا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس کے ساتھ پھر نافلہ حصے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، مال اسی کا
اپنا وجود اسی کا، جس جہان میں خرچ کر رہا ہے وہ جہان اس کا۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں کہ جو اس کے ایمان کی تقویت کے بھی سبب بنتے ہیں، اور ایک اعلان بھی ہے کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے، اللہ کا ہے۔ اور یہ وہ تمام امور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اختیار فرما کر مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب آخرت کی بات آتی ہے محترم احباب گرامی، تو جزا و سزا کی بات آتی ہے۔ جزا و سزا مزاج انسانی ایسا حصہ ہے کہ اگر اسے جزا و سزا کا احساس ہو تو یہ پابند رہتا ہے۔ آپ ابھی بے شک اپنی پارکنگ کا جائزہ لے لیں۔ ہر ایک نے اپنی گاڑی پارکنگ لائن میں کھڑی کی ہوگی، سبب جزا اور سزا کا ہونا، یہ یقین ہے۔ رانگ پارکنگ ٹکٹ دے گی، پارکنگ درست کرے گی۔ یہی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب لا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا یقین نہیں ہوتا، کسی لائن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا یقین نہیں۔ مزاج انسانی ہے کہ اسے جب یہ یقین ہو جزا و سزا کا تو حدود و قیود میں رہتا ہے، اور ایمان بالغیب میں، ایمان بالآخرہ، یہ اللہ جل شانہ نے تھا۔ جو کچھ ہے، جو طاقت، جو استطاعت کسی پہلو سے بھی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ کی دی گئی ہے۔ پھر ان تمام معاملات نے اپنے اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور یہ سارے معاملات وہاں پیش ہوں گے۔ تو جب اس باریکی تک اپنی سوچوں اور اعمال کو ہم دیکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے نا، ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ اور جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور حال اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم بها محون۔ فرمایا بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم ان کے اعمال بد ان کی نظر میں پسندیدہ بنا رکھے، بس وہ ان میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں بندہ ایسا کھو جائے کہ حق اور ناحق کی پہچان نہ کر سکے، دینی احکامات اس کے سامنے حیثیت نہ رکھتے ہوں، معاملات زندگی خواہشات ذاتی کی راہ پر گامزن ہو جائے، تو سمجھ آتی ہے وہ تعلق جو بندگی کا ہے وہ ہم نے خراب کر دیا ہے۔ ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، اور وہ کیفیت اور حال ہے جو اللہ جانتا ہے اور اس کے بندے کے مابین۔ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے کہ ذریات دین کا جاننا، اپنی ذمہ داری سے جاننا، یہ علماء کرام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری اپنی ضرورت ہے ضروریات دین، ہم وہ جانیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور وہ عمل ہماری زندگیوں کو خوبصورتی اور نکھار دے گا۔ نہ صرف ہماری ذات کی بات آئے گی، ہماری اولاد اور ہمارے گھرانے تک بات آئے گی۔ آج کی جدت میں میں بھی زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ جو جدید ترین حالات ہیں یہ کوئی ایسے نہیں کہ بہت پرانے، یہ اگر آپ اس میں سے 3 ڈیکیڈز نکال دیں تو شاید اتنی جدت نہ رہے جتنی آج۔ تو یہ جو 3 دہائیاں ہیں، ان 3 دہائیوں میں جو جدت آئی ہے، اس سے پہلے بھی تو زندگی تھی، اس میں بھی زندگی ہے۔ جانے جدت اور بڑھتی ہے یا واپسی کا کوئی سفر ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تغیرات انسانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ آج بھی کتنی تحقیق ملتی ہے کہ ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ فلاں وقت کی جو مخلوق ہے ان کے پاس اتنے جدید علوم تھے۔ آج بھی جو تحقیق کی جاتی ہے اقوام عالم پر، اس میں کتنے پہلو اور کتنے مخفی پہلو ملتے ہیں۔
اتنی جدت کے باوجود ایسا ٹانک کوئی نہیں بنا سکا کہ ہزاروں سال وجود خراب نہ ہو، قدیم وجود ملتے ہیں۔ تو دنیا میں تغیرات رہی ہیں، ترقی و تنزلی انسانی زندگی کا حصہ رہی ہے، لیکن ذرائع زندگی نہیں ہوتی، کائنڈ آف مینز ہوتے ہیں، ایم نہیں ہوتی، مقصد نہیں ہوتی۔ تو آج کی جو جدت ہے اس میں ضرور رہنا ہے، اس جدت کے علوم اور اس جدت کے پہلوؤں سے اپنی اولاد کو آگاہ رکھنا ہے، ان کی بہترین تعلیم کا نظام کرنا ہے، لیکن ذرائع کو زندگی سمجھ لی جائے تو ایک ہجوم ہوگا، ایک آئسولیشن ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن اکٹھے نہیں ہوں گے، لوگوں کو خاندان کہا جائے گا لیکن ہر بندہ انفرادیت پر ہوگا، اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اصول اور ضابطے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے وہ بڑی بنیاد ہے، ان پر جب ہم زندگی بسر کریں تو دنیا کی زندگی سے منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کے حصول کے لیے جب چین کا ذکر فرمایا تو چین میں اس وقت کون سی فقہ پڑھائی جاتی تھی، کون سا درس حدیث؟ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کے افزانے میں وہ لوگ جو افزانہ نہ دے پائے، ان کی شرائط میں ایسی شرط بھی تھی کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو تعلیم دیں۔ اب جو میدان بدر میں اسلامی حکم کے خلاف سفر ہوئے، انہوں نے کوئی دین پڑھانا تھا، دنیاوی علوم پڑھانے تھے، اور اتنی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی علوم کو بھی دی۔ تو یہ کہنا کہ دین پر عمل کرنا دنیا سے دور کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ کہو یہ درست ہے۔ کیوں؟ سنت خیر الانام ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کی تربیت فرمائی، غیر کو بھی ان میں انصاف نصیب ہوا، اور ہم وہ جو امتی ہیں، ہم وہ جو دعوی ایمان ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں انصاف نہ رہا، اپنے رشتوں میں انصاف نہ رہا، وہ تقدس جو بزرگ کا ہے وہ نہ رہا، وہ شفقت جو بچوں کے لیے وہ نہ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بنیادیں اور حقائق ہیں۔ اگر نماز، ماد، رکوع، سجود دیکھا جائے گا اور اس کی ادائیگی اور اس کے اصول اور ضابطے نہ دیکھے جائیں گے تو رواجات کے پہلوؤں میں پھر حاصل یہ ہوگا جس زندگی میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو دنیا کے تغیرات ہیں، اقوام عالم ترقی و تنزلی میں رہی ہیں، کبھی ایسٹ کی بات آتی ہے، کبھی ویسٹ کی بات آتی ہے۔ آج اگر ویسٹ کی بات ہے شاید پھر ایسٹ کی بات آ جائے، شاید مڈل ایسٹ کی بات آ جائے، تو پہلو بدلتے رہیں گے، لیکن ہماری اپنی جو زندگی ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی کے ماہ و سال کو دیکھیں تو قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو دنیا میں، کہیں گے کوئی دن یا دن بھر کا کچھ حصہ رہے، اور قرآن فرماتا ہے کتنا ہی کم تم رہے۔ تو جب تقسیم آخرت کے ایام کی نسبت اپنی زندگی کو کریں گے تو لمحوں میں رہ جاتے۔ تو لمحوں کی زندگی کے لیے ہم ایسی خواہشات کہ جسے قرآن فرماتا ہے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ دین اور حق سے دور ہو جاتا ہے، ہم اپنا ایسا نقصان کر دیں، ہمیشگی کی جو خوشی ہے وہ چھن، پھر وہ مقام جو بندگی کا ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مقام اور وہ شرف نصیب ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اس کا احسان۔ تو جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو نہ صرف بچوں کی تربیت کی بات آئے گی، اپنے مزاج کی بات آئے گی، ہمسائے کے حقوق کی بات آئے گی، معاشرے کے حقوق کی بات آئے گی، اپنے وجود اور ذہن کی استعداد اور اس استعداد کا انسانی معاشرے اور مخلوق خدا کی بہتری کا استعمال، یہ تمام پہلو اس میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم ایک کونے میں بیٹھے اپنے ماضی پر بات کرتے ہوئے اور اپنے حال پر تلخ کلامی کرتے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے جو لمحوں کی ہے وہ تو بیت جائے، تو پھر اس بیتتے لمحوں میں وہ فرصت جو مالک نے مجھے حیات کی دی ہے،
وہ طاقت جو وجود کی مجھے عطا فرمائی ہے، وہ استطاعت جو ذہنی مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے مصارف کو میں دیکھوں اور اس کے مصارف بہترین اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کوئی دنیا کا معاشرہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر جس کی مثالیں دے دے کہ مخلوق نہ تھکتی ہو، اس کے معاشروں کے اصول کو اٹھا کر دیکھ لینا، 14 صدیوں سے پہلے وہ آپ کو اصول نہیں ملے۔ اگر دنیاوی زندگی اور اس کے حصول کی کامیابیاں بھی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق حاصل کر رہی ہے تو ہم تو ہیں امتی، ہمارے تو دنیا اور آخرت دونوں پہلوؤں کے اصول وہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ کبھی کسی باپ نے اولاد کو کچھ کہا اور اولاد کہے جی ٹھیک ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، لیکن عمل نہ کرے، ایک بار کہے، 2 بار کہے، 3 بار کہے، مجھے بتائیں وہ کیا رائے قائم کرے گا اولاد کی نسبت؟ کہ کہہ رہا ہے کہ مان رہا ہوں، عمل نہ کر رہا ہو، اس کہنے کو عمل کے ضمن میں کیا کہا جائے؟ حکم عدولی کر رہا ہے۔ تو جب بات در مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی آئے اور اس دعوے کے ساتھ ہمارے اعمال شہادت نہ دے رہے ہوں تو معاملہ کتنا نازک ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی اس زندگی کو، اپنی اس فرصت کو قیمتی جانے، اتنی قیمتی ہے، کوئی شے اتنی قیمتی نہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اپنے مزاجوں سے، ہمارے نزدیک سونا بڑی